If you ask me that was I ever bullied, my answer would be yes. اور اگر یہی سوال میں آپ لوگوں سے کروں تو بہت سارے لوگوں کا جواب ہاں میں ہوگا. اینڈ اف آئی آسک یو دیٹ ڈڈ یو ٹیل اینی ون، انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کا جواب ہوگا کہ نہیں. بلنگ ہوتی کیا ہے؟ بلنگ ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہے. سب سے پہلے جو ایکسٹریم کیس ہے وہ ہے فزیکل بلنگ، یعنی کہ کسی کو دھکا دینا، کسی کو فزیکل ہو کے اس کو تنگ کرنا کہ وہ بندہ ڈسٹرب ہو، کہیں چلتا ہوا جا رہا ہے اس کو دھکا دے دیا یا اس کو اڑا دیا یا پھر کچھ بھی کسی بھی طرح سے اس کو بھی برا فیل کرانا، ہلکا سا تھپڑ مار دیا، گروپ آف فرینڈس بیٹھے ہیں اور ہنسنے لگ گئے اور یہ ساری چیزیں. اور پھر ہوتی ہے ایک وربل بلنگ. وربل بلنگ کیا ہوتی ہے کہ کسی کو گالی دے دینا، کسی کا مذاق اڑانا، اس کی کسی ایک ویکنیس کو پکڑ کے اس کے اوپر ہنسنا، اور اسپیشلی بہت سارے لوگوں کے سامنے ہنسنا اور اگلے بندے کو برا فیل کرانا. ایک ہوتی ہے سائیکولوجیکل بلنگ. سائیکولوجیکل بلنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو فزیکل نہیں ہو رہے ہیں یا پھر آپ اس کو وربل بھی سم ٹائمز کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اس کو ایلینیٹڈ کر دیتے ہیں، کارنر کر دیتے ہیں اس بندے کو. آپ اور آپ کے جو دوست ہوتے ہیں، جو لوزر دوست ہوتے ہیں، جو بلیز ہوتے ہیں، وہ اس کو ایسا کارنر کرتے ہیں کہ آپس میں باتیں کرنا، آپس میں ہنسنا، خسر پسر کرنا، لیکن اس شخص کو برا فیل کرانا، اس کے ساتھ بالکل بھی کسی کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہے اور اس کو ایلینیٹڈ کارنر کر دیا بالکل. تو یہ بھی ایک بلنگ کی ٹائپ ہے. اور پھر ایک بلنگ کی ٹائپ آتی ہے ہماری اس جنریشن کا جو بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے سائبر بلنگ. سائبر بلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ کمنٹ سیکشن کے اندر کسی کو اس طرح سے کہنا، کسی نے کوئی تصویر اپلوڈ کی ہے اس کے نیچے اس طرح کے کمنٹس کرنا جس سے اگلے بندے کو برا فیل ہو. یعنی کہ آپ کا وہ تعلق بھی نہیں ہے، آپ کی اتنی زیادہ دوستی بھی نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کی پکچرز کے اوپر، ویڈیوز کے اوپر یا اسٹیٹسز کے اوپر آپ اس طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں کہ اگلے بندے کو برا فیل ہوتا ہے. اور ان ساری یہ جو ساری ٹائپس ہیں بلنگ کی، دے ہیو کیٹاسٹرافک کانسیکوینسز. بہت برا اثر پڑتا ہے بلنگ کا وکٹم کے اوپر جس شخص کے ساتھ کی جا رہی ہوتی ہے. اور سم ٹائمز یہ کیسز اتنے سویئر ہو جاتے ہیں کہ ایک بندہ جس کے ساتھ کنٹینیوسلی بلنگ ہو رہی ہے، چاہے وہ اسکول ہے، کالج ہے یا سوشل گیدرنگ ہے، دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں. ان میں سے بہت ساروں میں سے میں کچھ نامنیٹ کرتا ہوں آپ کو کہ بندے کا جو کانفیڈنس ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، شیٹر ہو جاتا ہے انسان، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے انسان جس کو بلی کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں ہوں ہی ایسا، شاید آئی ایم ناٹ ورتھ اٹ، آئی ایم ناٹ گڈ انف. اور اسی لیے تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میرے اوپر ہنستے ہیں. یہ جو باقی سارے لوگ ہیں اتنے کانفیڈنٹلی یہ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر سکتی کیونکہ میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، شاید میرے اندر واقعی ہی کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اس طرح کا کنٹینیوسلی لوگ بہیو کرتے ہیں یا بلی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بہت سارا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود، بہت ساری قابلیت ہونے کے باوجود، یہ جب زندگی ان کو مواقع دیتی ہے، فار ایگزامپل آپ کسی انٹرویو میں گئے ہیں، اس طرح کا شخص جس کے ساتھ بہت زیادہ سویئر بلنگ ہوتی رہتی ہے، تو وہ انٹرویو میں اچھا پرفارم نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے اندر وہ کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا. ان کو لگتا ہے دے آر ناٹ گڈ انف. اور اس کے علاوہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز بہت سارے ایسے لوگوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، انگزائٹی ڈس آرڈرز پیدا ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں میں. ایسے لوگ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں کہ جب کنٹینیوسلی ان کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کیا جائے. سوشل آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، بہت سارے سوشل ایشوز آ جاتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے ہیں، دوستی نہیں کر سکتے ہیں. وہ مطلب فیملی کی گیدرنگز میں، دوستوں کی گیدرنگ میں ایسے لوگ پھر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. ایون کہ ورک پلیس کے اوپر جب یہ لوگ جاتے ہیں تو دے وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ اینڈ دے ہیو سو مچ ٹو سے، دے ہیو سو مچ ٹو کنٹریبیوٹ بٹ دے کین ناٹ، بیکاز ان کے ساتھ کنٹینیوسلی بلنگ ہوئی اور ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیٹر ہو گیا، ان کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ ہرٹ ہوئی، ان کو ڈفرینٹ طرح کے ڈس آرڈرز آ گئے. تو یعنی کہ ایسا شخص زندگی میں اس کے چانس بڑھ جاتے ہیں کہ وہ زندگی میں ناکام ہو جائے. تو اگر آپ کسی کے ساتھ ہوتے دیکھیں کہ بلنگ ہو رہی ہے اس کی، تو وہ میرا ایک مذاق نہیں ہوتا، وہ ایسا نہیں ہے کہ اچھا جی کرتے ہی ہوتے ہیں لڑکے یا پھر لڑکیاں اس طرح کرتے ہوتے ہیں. تو کالج میں تو ہوتا ہے ایسے، یونیورسٹی میں ایسا ہوتا ہے نا.
اٹ ہیز فیئر کیسز. اور ایکسٹریم کنڈیشنز میں جہاں پہ میں نے آپ سے کہا کہ فزیکل ابیوز یا پھر فزیکل بلنگ جہاں پہ ہوتی ہے, یا سیکشول ہراسمنٹ جہاں پہ ہوتی ہے, سیکشول ابیوز جہاں پہ ہوتا ہے, اس کی کانسیکوینسز اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم ہو سکتے ہیں. لوگ سوسائڈل تھاٹس کی طرف چلے جاتے ہیں, یا پھر ان دا ورسٹ کیس سیناریوز لوگ اٹیمپٹ بھی کرتے ہیں کہ اچھا میری یار جان چھوٹ جائے. ٹھیک ہے, انسان ہیلپ لیس فیل کرتا ہے کہ یار میں کیا کروں. تو بلنگ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے. ہم اس کو میں خود ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھاتا ہوں. اٹس بن 6 years اینڈ جب بھی کوئی نیا ہمارا جو ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب, آلدو اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت سارے اداروں سے بہتر ہے, اور پرفیکٹ کوئی بھی ادارہ نہیں ہوتا, لیکن اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کافی حد تک بہتر ہے. بٹ آئی ہیو سین بلینگ اینڈ آئی ہیو سین ریگنگ کے نام کے اوپر لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے. آئی ہیو آبزروڈ اٹ اینڈ آئی ہیو ہرڈ اسٹوریز کہ جس کے اندر لوگوں کا فیوچر, لوگوں کی سائیکولوجیکل اور مینٹل ہیلتھ کتنی تباہ کی جاتی ہے. تو لیکن اسٹل میری نظر ہوتی ہے کہ کسی بھی بچے کے ساتھ, کوئی نیا آنے والا بچہ ہے, اسٹوڈنٹ ہے, بچہ تو نہیں ہوتے, بڑے ہوتے ہیں یونیورسٹی کے اندر, لیکن یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ ہو. آئی کیپ مائی آئیز آن دا پیپل. اور جو سینئر سیمیسٹرز ہوتے ہیں ان کو میری طرف سے اسپیشلی انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ اس حد تک نہیں جانا. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت شگل آپ نے اگر لگانا ہے, انٹروڈکشن لینا ہے, یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کسی کے ساتھ فزیکل تو بالکل بھی نہیں, اور وربل ابیوز بھی نہیں کرنا. یہ ان ساری چیزوں کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سوشل کنسٹرکٹس ہیں اور ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارے ساتھ ہوا تھا تب دوسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو کنٹینیوسلی بلنگ کرتے کون ہیں, یہ بلی لوگ کون ہوتے ہیں, یہ کون لوگ جس کو ہم گنڈا گردی یا بد اخلاقی جو لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, یہ کون لوگ ہوتے ہیں. دیز آر میسڈ اپ پیپل, دیز ہیو پرابلمس, سیریس ایشوز ہوتے ہیں ان کے. اور ہاں, کچھ لوگ اس کو صرف انٹرٹینمنٹ کی خاطر کرتے ہیں, کچھ لوگ پاپولیرٹی کی خاطر کرتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ گھر میں عزت ملتی ہے نہ باہر ملتی ہے, کوئی بھی ان کی عزت نہیں کرتا, تو وہ اپنی عزت کروانے کے لیے اگلے بندے کے سر پہ قدم رکھ کے اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ یا تو سیریس مینٹل پرابلمز ہوتے ہیں, یا پھر وہ کسی مطلب خود اس ابیوز کا یا بلنگ کا شکار ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو پھر کہتے ہیں کہ میں انتقام لوں گا, بدلہ لوں گا دوسروں کے ساتھ بھی, حالانکہ دس از دا ورسٹ وے ٹو ڈیل ود یور اون ایشوز, بٹ لوگ کرتے ہیں اس وجہ سے, یا پھر اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ جی بور ہو رہے ہیں, یا پھر اپنی سینس آف سپیریورٹی کی وجہ سے کہ اگر کوئی ویلتھی بچہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم ان کنٹرول, پاور کے لیے لوگ کرتے ہیں دوسروں کو بلی, دوسروں کو برا فیل کرانے کے لیے. حالانکہ اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے, اگر آپ کے اندر آپ کی پرسنالٹی کے اندر وہ بات ہے, کیرزما ہے, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو لوگوں کو برا فیل کرا کے آپ کو اپنی جگہ بنانے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اور کیرزما ہے, اور اگر آپ اپنے اوپر کام کرنا جانتے ہیں, تو لوگ ویسے ہی آپ کی عزت کرتے ہیں بغیر کسی کو بلی کیے اور تنگ کیے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں, تو میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ if somebody is bullying you, اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں قصور بلی کرنے والے کا ہے. آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے. اچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے اندر کوئی بھی فالٹ نہیں ہوگا, ہم سب کے اندر, we all are imperfect. کسی کے اندر کیا کمی ہے, کسی کو بولنا ٹھیک طریقے سے نہیں آتا, کسی کے اندر کانفیڈینس نہیں ہوتا, اسپیشلی جب ہم کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ تو یہ پرابلم زیادہ اسویئر ہوتا ہے. تو لیکن یہ جو آپ کے ساتھ بیہیویئر ہو رہا ہے, اس میں آپ کا کوئی بھی قصور نہیں ہے, اس میں بلی کرنے والے کا قصور ہے. اس کو ڈیل کیسے کیا جائے, سوال یہ ہے. اس کو ڈیل کرنے سے پہلے میرا ایک, اگر کوئی پیرنٹ یہ سن رہا ہے, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ اپنے پیرنٹس کو ضرور دکھائیں, جو بھی دیکھ رہا ہے وہ پیرنٹس کو ضرور دکھائیں. اگر وہ خود پیرنٹ ہے تو اس کو غور سے سنیں کہ فار گاڈ سیک, جس طرح سے آپ بچوں کی باقی چیزوں کا خیال کرتے ہیں, آپ ان کے فائنینسز کا, ان کی فیس بھرتے ہیں, آپ ان کو اچھی سے اچھی جگہ پہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, جتنا جس سے ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے, آپ ان کے کھانے کا, نیند کا مائیں خیال رکھ رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کا, تو پلیز ایک اور چیز کا خیال رکھیں کہ آپ بلڈ اے ریلیشن شپ ود یور چلڈرن, چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے, اس طرح کا ریلیشن شپ بلڈ کریں کہ بچہ اور بچی آپ کو آ کے بہت کمفرٹیبلی آپ سے شیئر کر سکے اگر اس کے ساتھ اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے. یعنی ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے کہ جب پیرنٹس کے درمیان جو
पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान एक ऑकवर्डनेस होती है, एक गैप होता है, या फिर सख्ती इतनी होती है कि बच्चों को लगता है कि अगर मैं बताऊंगा, या किसी लड़की को लगता है कि अगर मैंने बता दिया कि लड़के इस तरह से मुझे तंग कर रहे हैं या दूसरी लड़कियां तंग कर रही हैं, या इसी तरह से लड़कों ने कहा कि अच्छा मैंने अगर बता दिया कि वो समझेंगे कि मेरे अंदर कोई कमी है और क्यों मेरे साथ इस तरह से हो रहा है, और उल्टा मुझे बुरा बना दिया जाएगा, या फिर मुझे बुरा समझा जाएगा, या फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, या फिर बुली को पता चल गया कि मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया। क्योंकि ये जो बुलीज होते हैं ये अपना डर बिठाते हैं विक्टिम्स के अंदर, और जो कि बिल्कुल फेक फियर होता है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि सबसे पहले तो इतना हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद योर चिल्ड्रन जब वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं कि बेटा आपने, कोई भी आपको तंग करे आपने हमें बताना है विदाउट एनी हेजिटेशन, कुछ भी हो, क्योंकि इसमें आपका कसूर नहीं होगा। हमने आपकी तरबियत बहुत अच्छी की है, आप किसी के साथ ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन आपने, अगर आपके साथ कोई इस तरह से करता है तो आपने हमें बताना है, वी कैन डील विद इट इन अ बेटर वे। तो और कई दफ़ा बच्चों को लग रहा होता है, स्पेशली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, कि यार रहना तो यहीं पे इन्हीं लोगों के दरमियान रहना है, तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ या फिर इसको अपने तरीके से डील कर लेता हूँ। तो ये भी एक गलत तरीका होता है। यू नीड टू शेयर इट विद समबडी। सबसे पहले तो पेरेंट्स, और उसके बाद अगर आप पेरेंट्स को नहीं कर सकते, कोई इस तरह की बात होती है, तो आप किसी अडल्ट को, बड़े को ज़रूर बताएं, ठीक है। अपने बच्चों को बताएं कि कोई भी बात हो आपने हमें बतानी है। अगर आप बड़े बहन भाई हैं तो आप अपने छोटे बहन भाइयों को बताएं कि आपने हमसे शेयर करना है। बुलिंग का जो सबसे पहला स्टेप है डील करने का, वो है किसी के साथ शेयर करना, किसी एडल्ट के साथ, किसी बड़े के साथ, ठीक है। क्योंकि बच्चों का जो माइंड होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता, तो बच्चों को ये बार बार बताएं कि आपने ज़रूर शेयर करना है, और इसमें हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपका कसूर भी नहीं है इसके अंदर, बट वी विल डील इट इन अ बेटर वे। आप जैसे बेटा, आप जैसे कहेंगे हम उसको वैसे ही डील कर लेंगे, लेकिन आपने बताना ज़रूर है। तो सबसे पहला मेरा दूसरी बात है कि हाउ टू डील, वो ये कि आप बहुत ज़्यादा आपने कन्फ्रंट नहीं करना, जो बुली कर रहे होते हैं लोग, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्रंट नहीं करना। यू नीड टू बी अ लिटिल मोर डेयरिंग एंड कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट से मुराद मेरी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज उसको कॉन्फिडेंट बनाए, ठीक है। Heads high, chest out. You need to walk like a confident person. क्योंकि अक्सर बुली उन लोगों को किया जाता है कि जो ज़रा डरे डरे, सहमे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि अच्छा, ये जो बुलीज होते हैं ना, ये पिक एंड चूज़ करते हैं, अच्छा इसको नहीं, ये तो बड़ा, इसके अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस है, या किसी को जवाब दे देगा, या कोई बात कर देगा या कर देगी। तो ये जो है ना, ये जो डरा सहमा है, इसके साथ किया जाता है, ठीक है। ऐसे लोग जो कमज़ोर दूसरे लोगों को शो कराते हैं, देखिए अंदर से हो सकता है आपको डर लग रहा हो, अंदर से हो सकता है आपको वीकनेस फील हो रही हो, फियर हो आपके अंदर, लेकिन आपने वो शो नहीं कराना दुनिया को, ठीक है। वॉक कॉन्फिडेंटली, और अगर कोई बात करता है तो उसका कॉन्फिडेंटली, नॉट इन अ डिसरिस्पेक्टफुल मैनर, बट यू नीड टू आंसर दैट, और आपने उसको जवाब देना है। अगर आपके साथ कोई, इफ समबडी इज ट्राइंग टू मिसबिहेव विद यू, वहीं पे उसको रोक दें कि यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दिस, यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दिस। और अगर किसी ने कोई इस तरह की बुरी बात की है तो आप कहें कि मैं इसका जवाब इस तरीके से नहीं दूंगा, बट नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, आपने मेरे से इस तरह की बात नहीं करनी है, आई डोंट, ठीक है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, एक और सेंटेंस होता है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, आर यू ट्राइंग टू लाइक पुट मी डाउन, क्या आप मुझे बुरा फील कराना चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपने जवाब देके एंड जस्ट वॉक अवे। ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा कन्फ्रंट नहीं आपने करना। वॉकिंग अवे इज़ नॉट साइन ऑफ, जिसको कहते हैं बुज़दिली का साइन नहीं है वॉकिंग अवे। वॉकिंग अवे है कि आप कीचड़ में बट्टा नहीं फेंकते, आप ऐसे लोगों से, यू डोंट वांट टू डील विद दीज पीपल, ठीक है। एक और टाइप होती है बुलिंग की, और वो होती है आपके दोस्त। समटाइम्स कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपके दोस्त ही बुली होते हैं आपके, कि महफिल में बैठे हैं, एक बंदे को पिन पॉइंट कर लिया, यार आज इसकी किट लगानी है। अब वो किट किस बात पे लगती है, या तो वो किसी रंग पे लगती है, या वो छोटे कद पे लगती है, या वो लीन होने पे लगती है, या फिर किसी बिहेवियर की वजह से लगती है, या फिर किसी की बॉडी लैंग्वेज की वजह से लगती है। यानी वीकनेसेस को पिक एंड पॉइंट करके दोस्तों के अंदर बैठ के कह के लगाना और मजाक उड़ाना, दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ बुलिंग, एंड दिस हैज सेम इफेक्ट्स जो कि मैंने शुरू में बताए हैं, कि आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आपकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है, और यू बिकम अ वेरी अनकॉन्फिडेंट एंड अ लूजर पर्सन इन द फ्यूचर।
اگر آپ کنٹینیوسلی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے. تو سب سے پہلے اگر وہ آپ کا دوست ہے تو ہیو کانورزیشن ود یور فرینڈ کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آتی, آپ سب کے سامنے ہیوملیٹ کرتے ہو, اور یہ جو مذاق اڑانا اور مذاق کرنے میں فرق ہوتا ہے, مجھے یہ بات پسند نہیں ہے, آئی ڈونٹ لائک دس, آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل. تو اگر تو وہ سدھر جاتا ہے, اگر وہ اف دیٹ پرسن از ریئلی یور فرینڈ, تو وہ ڈیفینیٹلی دیر ول بی اے چینج ان بیہیویئر. بٹ اگر وہ نہیں آ رہا تو یو نیڈ ٹو واک اوے فرام دیز پیپل. واک اوے سے مراد میری یہ ہے کہ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا کم کر دیں, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کر دیں. میں نہیں کہہ رہا کہ دشمن بنا لیں ہر کسی کو, لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے نہیں اٹھنا بیٹھنا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا میں نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تو میرے کوئی دوست نہیں بنے گا, تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے, دوست آتے جاتے رہتے ہیں, کچھ اچھے دوست بھی آپ کو ملتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان آرڈر ٹو میک گڈ فرینڈز یو ہیو ٹو بی اے گڈ فرینڈ. تو جسٹ بیکم اے گڈ پرسن, جسٹ بی کائنڈ ٹو دا پیپل. اور ان کے جو بلی کرتے ہیں لوگ, ان سے آپ نے دور رہنا. walk away from these people and then work on yourself. اگر آپ سے بولا نہیں جاتا, start learning to speak in a better way. اپنی باڈی لینگویج کے اوپر کام کریں. اگر آپ کا کوئی جو اپیرنس ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے, کہ لوگ آپ کو دیکھ کے نا اس کے مطابق آپ کو ڈیل کرتے ہیں. دیکھنے سے مراد ہے کہ آپ نے پہنا کیا ہوا ہے, آپ نے کپڑے کس طرح کے پہنے ہوئے, شوز کس طرح سے. میں مہنگے کی بات نہیں کر رہا, میں اپروپریٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ ہی اپنے آپ کو عزت نہیں دیں گے تو لوگ آپ کو کیسے عزت دیں گے؟ اسٹارٹ ریسپیکٹنگ یور سیلف. ٹھیک, اور ایسے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ جھگڑے میں نہیں پڑنا, بیکاز یو آر نیور گونا ون ان ٹرمز آف آرگیومنٹ, بیکاز ان کا کوئی آرگیومنٹ لاجیکل نہیں ہوتا. یو جسٹ ہیو ٹو کنفرنٹ دیم اے لٹل اینڈ دین جسٹ واک اوے فرام دیز پیپل. اس کے بعد آپ نے اپنے یو نیڈ ٹو, آپ ان سے شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ پلیز اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ, یا پھر اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے ساتھ بلنگ ہوئی ہے پہلے اور اب نہیں ہوتی, لیکن اس کے اثرات آپ کی پرسنالٹی کے اندر ہیں, تو سویر اثرات ہیں. اگر آپ کو فیل ہوتا ہے ریج ہے آپ کے اندر, غصہ ہے, چڑچڑے ہو گئے ہیں آپ کیونکہ آپ کے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے, تو ڈیفینیٹلی یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو این ایکسپرٹ. آپ کو تھیراپی لینی چاہیے, آپ کو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اس چیز کو نارمل بنا لیں اپنے لیے, کہ جس طرح سے ہم بخار ہو جائے یا پھر کچھ بھی ہمیں خدا نخواستہ ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس نارملی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں تب تو کوئی جج نہیں کر رہا ہوتا نا کہ یار بخار ہو گیا بیچارہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تھا, یا پھر اس کے جو ہے نا اسٹچز لگوانے کے لیے دیکھو ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی اسٹریس ہے, کوئی ڈس آرڈر ہے, کوئی پرابلم پاس میں رہی ہے, بچپن میں رہی ہے, تو یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو سم ایکسپرٹ. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی نہیں ملتا تو آپ مجھ سے بات کر لیں. we'll figure out something. I'm a good listener, but اگر کوئی ڈس آرڈر ہوتا ہے, جب کوئی پرابلم ہوتا ہے, تو آئی آلویز ریفر پیپل ٹو دی ایکسپرٹس, بیکاز آئی بلیو دیٹ جب آپ کسی ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں, جب کوئی بیماری میں آپ چلے جاتے ہیں, تو پھر صرف ایکسپرٹس ہی اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. میں اپنے ہاتھ میں میٹر نہیں لیتا. بٹ واٹ کین آئی ڈو از آئی کین لسن ٹو یو اینڈ آئی کین گیو یو اندر پرسپیکٹو, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو ود دس شو, دا ماحول شو. دس از دا پرپز آف مائی ویڈیوز, کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا تھنگز دیٹ ریئلی میٹر. اور کتنے سارے لوگ گزر ہوتے ہیں ان ساری چیزوں سے, تو جب بات ہی ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں تو تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. اور if you are being bullied, you're not alone. First of all, I have been bullied, اور میری زندگی میں میرے بالکل بھی ریگریٹس نہیں ہے. اگر ایک ریگریٹ ہے تو وہ یہ کہ if I go back, I am gonna deal with bullying in a better way. میں تھوڑا سا اپنے آپ کو مزید کانفیڈنٹ کر کے, اور میں شیئر کر کے, سب سے بڑی بات جو مجھے لگتی ہے کہ مجھے شیئر کرنا چاہیے تھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ. میرے پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو فور گاڈ سیک اس کو شیئر کریں کسی نہ کسی کے ساتھ, اپنے اندر لے کے اس کو مت اس کو بند کریں, کیونکہ اس کے بہت برے کانسیکوینسز ہوتے ہیں سائیکولوجیکلی, اور ابھی کے لیے نہیں, فیوچر کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو I hope and pray کہ you turn out to become the best person, the best version of yourself, and I hope that you deal with this bullying thing appropriately. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری زندگی کے لیے نہیں ہوتا, یہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. اور اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میری جو ہمدردی ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. اور if you reach out to me, I will definitely look forward to help you, اور I can share my story with you, اور کہ کس طریقے سے اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. تو I'm just there, I'm just a DM away, I'm just a comment away. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے لوگ بھی ہوں, if they come up with a problem, at least I listen to them and I can suggest them things.
تو اگر ڈیفینیٹلی ٹائم ملتا ہے تو باقی آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے مجھے کہ یہ جو میں نے ایک چھوٹا سا انیشیٹو لیا ہے ود ویری امپرفیکٹ اینڈ لٹل ریسورسز ود دا موبائل فون ود دس امپرفیکٹ کیمرا اینڈ ریکارڈنگ بٹ آئی ہوپ دیٹ دیز ویڈیوز ٹچ دا لائفس آف پیپل, چاہے وہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں, لیکن اگر کسی ایک بندے کی بھی لائف میں تھوڑا سا بھی امپیکٹ آتا ہے, بیکاز مائی آبجیکٹیو از ٹو میک دس لائف اے لٹل بیٹر, کیونکہ ہم اس کو پرفیکٹ نہیں بنا سکتے, ہم اس کو آہستہ آہستہ ایسے تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ دیٹ یو گائز آر ود می اینڈ آئی ہوپ دیٹ بہت سارے لوگوں کو اس سے ہیلپ ہوئی ہوگی. اگر آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوتا تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ جن کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. تو ضرور فیڈ بیک بھی دیجیے گا, اور یو موسٹ ویلکم. آپ کو کوئی ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہیں کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں, میرے خیال میں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, تو مجھے دیں اجازت, نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. I'm Shubhamit Mohal and this is The Mohal Show. Let's make life a little better. Allah Hafiz.